सफात है तुम्हारी मशल वफा परोगे शक जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सफात है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सफात है. یہ خوبصورت سا نوجوان جس کی تصویریں ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ 23 سالہ لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید جس نے محمد ایجنسی میں اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے 23 گولیاں جو ہیں وہ سینے میں اتاری اور اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ سے آج بھی میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی اس لیے کہ مضبوط اعصاب کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا اور حوصلے کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دینا بڑے دلیر لوگوں کا کام ہوتا ہے اور یہ دلیری خاندان سے ہمیشہ منتقل ہوتی ہے. گھر میں وہ لوگ جو کہ دعاگو ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پرورش کی ہوتی ہے جنہوں نے تربیت کی ہوتی ہے ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور آج لیفٹیننٹ سلطان جو ہیں فیض سلطان ان کی فیملی میرے ساتھ ہیں. ان کے والد صاحب صوبیدار میجر ریٹائرڈ صاحب خان امان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ اور آمینہ امین ملک ایمان ملک ایمان کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ لوگ مسکراتے ہیں اور آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آتی ہے. میرے پاس یہ بھائی کی ڈائری بھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اب اپنے لیے دعا کرنا چھوڑ دو سب سے پہلے پاکستان کے لیے دعا مانگا کرو نہ کہ اپنے لیے اگر یہ رہا تو سب کو سب کچھ مل جائے گا. لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید آپ کو نصیحت کر رہے تھے یہ؟ ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاکستان آرم فورسز کی شہداء کی فیملیز کی جانب سے یوم دفاع بہت بہت مبارک. اور لیفٹیننٹ فیض کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ وہ خود سب کچھ لکھ کے گیا ہے اور ہم نے ڈائری کی فارم میں اسے پبلش کروا دیا ہے. اور وہ ڈائری اس کی اوپن کرو تو سب سے پہلے آتا ہے وی ڈائی سو یو مے لیو. یہ ڈائری 2005 میں اچھا 2005 میں اس کا سٹارٹ کیا تھا اور سٹارٹ میں وہ لکھتے ہیں وی ڈائی سو یو مے لیو مطلب کہ انہیں اتنے سال پہلے معلوم تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے. آگے جا کے ڈائری میں جگہ وہ لکھتے ہیں ہم جاگتے ہیں سرحدوں پہ ملک چین کی نیند سوتا ہے اور جب ہم اپنی نیند سوتے ہیں تو ملک ہم پہ فخر کرتا ہے. اگین وہی بات کہ لیفٹیننٹ فیض کو اتنے سال پہلے کیسے معلوم تھا کہ وہ شہید ہو جائے گا. آگے چل کے آخری انٹری جو ان کی ڈائری میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب بات میری ذات سے بالا تر ہو گئی ہے اس کے لیے میں کیا کروں میری سمجھ بوجھ سے بلند ہے. آگے وہ ایک نظم لکھتے ہیں جو لیفٹیننٹ فیض کی اپنی نظم ہے جو میں نے سوشل میڈیا پہ بھی پبلک کی ہوئی ہے. میری ذات تک کا جو خوف تھا وہ کسی کے باعث تو چلا گیا وہ جو بوجھ آن پڑا ہے اب اسے کیسے میں اٹھاؤں گا. میرا تو جمع ہے میرا حوصلہ جگر بہت ہے مجھے کچھ نہیں خوف صرف شکست سے ہے. اب کی بار جو میں ڈر گیا تو اکیلا نہیں میں مر گیا مجھ ماتحت سبھی کا چمن تو اجڑ گیا. تجھ سے اور کچھ نہیں میں مانگتا مضبوط مجھے آساب دے شر کو مجھ سے مات دے خوف سے مجھے نجات دے. اب بات ذہن میں آتی ہے کہ لیفٹیننٹ فیض نے ایسا کیا کارنامہ کیا کہ ہر جگہ اس کی سٹوری سوشل میڈیا میں بھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہے اور آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر میں بھی اس کی جو پکچر ہے along with ستارہ بسالت بھی ملا اور اس کا آخری میسج اور جو اس کی پکچر آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر میں نشان حیدر ہولڈ کے ساتھ ڈسپلے ہے. تو لیفٹیننٹ فیض نے 2009 میں ایک آپریشن لانچ ہوا تھا محمد ایجنسی میں شیر دل نام تھا اس کے لیے اس نے والنٹیئر کیا اور والنٹیئر یعنی خود سے انہوں نے رضاکارانہ طور پہ پیش کیا تو نہ جانا. حالانکہ ان کا کورس آیا ہوا تھا بیسک کورس اگر وہ چاہتے تو وہ اس کورس میں اپنا نام ڈلوا کے چلے جاتے اور وہ نہ جاتے لیکن اس کے دل میں جو وطن کا عشق دوڑ رہا تھا اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ والنٹیئر کرے اس کے لیے. اپنے مشن جو انہیں دیا گیا اس کی طرف وہ بڑھ رہے تھے تو راستے میں ایک کنواں آیا جو ٹیررسٹ کے قبضے میں تھا تو اس کا قبضہ انہوں نے چھڑوایا اور واٹر بوٹلز بھری. کئی دنوں سے انہوں نے پانی نہیں پیا ہوا تھا اور جونیئرز نے بوٹلز ختم کر لیں. آگے چل کے یہ اپنی بوٹل جونیئرز کو دے کے بولتے ہیں کہ مجھ سے پانی لے لو. تو جونیئرز نے کہا کہ سر آپ نے بھی تو پانی پینا ہوگا. فیض بھائی نے کہا کہ شہیدوں کے ہاتھ سے پانی لے لینا چاہیے. تو لوگوں نے آگے سے کہا کہ آپ تو زندہ ہیں آپ کہاں شہید. اگین وہی بات کہ اتنے دنوں پہلے ہی اسے معلوم تھا کہ وہ شہید ہو جائے گا. 2 پہاڑ تھے سر کمر اور ذریعہ سر جن کو قبضہ چھڑوانے کا جو مشن تھا اس کے پاس. ان پہاڑوں سے محمد ایجنسی کو کنٹرول کرتے تھے شرپسند عناصر اور بھائی نے ان کا قبضہ چھڑوایا. اس سے پہلے اس نے ایک جونیئر جو بھائی کے ماتحت تھے ایک سپاہی وہ زخمی ہو گئے تھے ان کو اپنے ہاتھوں
سے اٹھا کے نیچے لے کے آئے اور اس کے بعد وہ پھر اوپر گیا اور 22 گولیاں سینے میں اس کے لگیں اور 35 شرط پسندوں کا کلا کما انہوں نے کیا. اور آخری لفظ جو میرے بھائی کے منہ سے سنا گیا ہے وہ اللہ اکبر ہے. اور عصر کے ٹائم 11 جون 2009 کو ان کی شہادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے اور آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ حوصلہ اور ہمت اور طاقت اور توانائی جو ہے وہ عطا کرے. میں آپ کی ساری باتوں کے دوران دیکھ رہی تھی کہ ایک پراؤڈ سسٹر نا، بالکل ایک ایسی بہن جسے اپنے بھائی پہ بڑا فخر ہوتا ہے. وہ صرف آپ کے بھائی نہیں رہے، بھائی تو اب وہ سب کے ہیں، اس لیے کہ ساری بہنوں کی حفاظت کے لیے اور سب کے سکون کے لیے اور سب کی خوشیوں کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے. لیکن مطلب یہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی اور باتیں اور واقعات بھی تو ہوں گے نا جو گھر میں گزرے ہوں گے آپ کے ساتھ. جیسے یہ ایک نصیحت میں نے پڑھ کے سنائی. کیا گھر میں بڑے تھے وہ سب سے؟ ہاں جی، ہم 5 بہن بھائی ہیں، وہ سب سے بڑے تھے. اور کتنے بھائی؟ اور ایک چھوٹا بھائی ہے میرے سے بعد، وہ آرمی میں ہے ابھی، بیسک کورس پہ. اچھا، وہ بھی آرمی میں. اور میرے بعد 2 چھوٹی بہنیں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں ابھی. صحیح. یعنی 2 ہی صرف بیٹے تھے والدین ہاں کے. جی، 2 ہی بیٹے سو ہیں. کتنا احساس ذمہ داری تھا ان میں. ایک ہوتا نا، میں صبح بھی بات کر رہی تھی کہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ جو لوگ لبیک کہتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں ان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے ان میں. وہ جی میں نے کس طرح سے اس کو پالا اور کیسے وہ بنا. جی سب سے پہلے تو میں شہید کا والد ہونے کی حیثیت سے جو شہداء فیملی یا نہیں ہیں ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے قوم کو یوم دفاع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. نمبر 2، ان اپنے فوجی بچوں کو جو آج میدانی جنگ میں لڑ رہے ہیں یا احساس مقامات کی ڈیوٹیوں پہ کھڑے ہیں یا قوم آج جو کہ پانیوں میں گھری ہوئی ہے اور ان کو بچانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، میں ان سب بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور قوم کو یہ بتاتا ہوں کہ جب تک یہ فوجی بچے جب تک یہ پاکستانی فوج کا ایک بچہ بھی ملک میں ہے تو کسی کی سازش نہیں چلے گی. نہ یہ گریٹر پنجاب بنے گا، نہ یہ پاکستان میں کوئی جو ہے وہ داعش کی طرح کی کسی قوم کو یہاں قابض ہونا دیں گے. انشاءاللہ پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے. بالکل بلوچستان ہو یا آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتا ہوں. میرا والد جو ہے وہ فوج میں تھے اور انہوں نے آپ خود بھی تو فوج میں رہے؟ جی، لانس نیک ریٹائرڈ تھے. پھر میں فوج میں آیا، میں صوبیدار ریٹائرڈ ہوا. میری ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو اسی یونٹ میں جس میں نے نوکری کی، ہماری خاندانی یونٹ تھی، اسی میں ایک ایز اے افسر بھیجا. وہاں وہ میرا بیٹا جو ہے یہ وہ یونٹ ہے جس نے 65 میں، جیسے ہم 6 ستمبر 65 کی بات کریں، 6 ستمبر کو جس نے سیالکوٹ کو جو ہے وہ بچا کے رکھا تھا، چونڈا کے محاذ پہ، ظفروال محاذ پہ. چونڈا فوج دوسرے بارڈر سے آ چکی تھی، ظفروال اگلے بارڈر پہ 1 انچ 4F کو پیچھے نہیں ہٹا سکی تھا دشمن. اس طرح سے 71 میں یہ یونٹ جو ہے یہ ہلی کے محاذ پہ تھی. جنگ ہم سیاستدانوں نے لڑی، ادھر تم ادھر ہم، لیکن ہماری یونٹ کو جہاں ہلی پہ رکھا گیا آخر دم تک ہلی پہ. اور جب آرڈر ملا کہ آپ یہاں مورچے سے اٹھیں اور اپنے اس کی مقام سے ہم اٹھ کے ہم نے دشمن کو ہتھیار نہ دیے. یہ ہلی وہ مقام ہے جہاں مجھے اکرم کو جو ہے نشان حیدر دیا گیا. یہ بھی میری اسی یونٹ کا ہے. میں چونکہ کہا میں نے سب میں شہداء کے والد کے سب کی ترجمہ نہیں کروں گا. جن لوگوں کی تاریخ میں مجھے پتہ ہے میں چند بندوں کے بارے میں بھی بات کروں گا، سر اپنے بیٹے کے لیے نہیں. وہیں پہ میری وہ یونٹ ہے جس کا ایک بچہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ابھی سلیم خان، وہ افسر PMA میں سے آیا اور جب اپنی پلٹون کے ساتھ پہنچا، پلٹون پہ حملہ ہوا اور وہ ایک جو ہے ٹرالی کا ایک بم ان کے مورچے پہ آگے گرا. کچھ لوگ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے اور 2 بندے جو بچے وہ ان کو بچا رہے تھے. لیفٹیننٹ صاحب کو انہوں نے پہلے اٹھایا، بہت زخمی میں اس نے کہا میں جوان ہوں، پیچھے ہٹنے پہلے ان بوڑھوں کو لے کے گئے. اس نے پہلے سپاہیوں کو حوالداروں کو نیکوں کو اٹھوایا. 2 بندے تھے وہ لے کے جا رہے تھے، سڑک دور تھی جہاں تک ایمبولینس آتی تھی. پھر دوسرا جب اس کے پاس آیا تو یہ بے ہوش ہو چکا تھا. اور اس بہادر یونٹ میں نے نوکری کی ہے اور میں نے بچہ اس یونٹ میں بھیجا ہے. لوگ عام باتیں کرتے ہیں. شہادت کے وقت میں نے میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں. 6 چینل میرے پاس موجود تھے. میرے بیٹے نے اس وقت شہادت دی کہ جبکہ ابھی تک لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے یا ہماری ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، میرے بیٹے نے مجھے فون کیا، اس نے کہا ابو جو میرے جوان کو مارے وہ امریکہ کا دشمن ہے یا میرا دشمن ہے؟
تو میں نے کہا بیٹا وہ آپ کا دشمن ہے. اور پھر میں اس وقت کچھ ہمیں ایسے لوگ جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں, میڈیا سے زید احمد کی آوازیں آئیں, احمد قریشی کی آئیں, ادھر سے جو ہے وہ ایک ٹی وی سے جو ہے وہ یہ قادری صاحب کی وہ آ رہی تھی, حدیثوں کے حوالے آ رہے تھے, جس میں ایک حدیث عام آئی, زید احمد بھی بول رہی, ان میں بول رہی کہ جو ابھی یہ جو ہے جنگ جو غزوہ ہند ہے اس کا ثواب, اس کے شہیدوں کو ثواب اس سے بدر کے شہیدوں کا ثواب ہوگا. تو مجھے بیٹے نے کہا کہ ابو رات کو نیوز 1 2 بجے دوبارہ یہ پروگرام آئے گا, اس میں طاہر القادری صاحب نے. اچھا, یعنی آپ اس کنفیوژن کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں ابھی یہ بھی طے نہیں تھا کہ شہید کون ہے. صحیح, یار یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کی کنٹروورسیز میں. مجھے اس وقت بیٹے نے کہا کہ ابو کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا بدر کے شہیدوں میں ہو؟ تو میں نے اس کو اجازت دی کہ میں نے کہا اس سے بڑا مجھے فخر کون سا ہوگا. لوگ کہتے ہیں, میں تو آپ کو کہا نا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ہم ان ڈیٹوں کے اس کے ہاتھوں کی لکھائی دکھا رہے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں کہ آج ابو سے بات ہوئی کیا کی, آج ماں سے بات ہوئی کیا کیا. اس میں نے یہ بھی پڑھا ہے اس میں کہ ابو کی نوکری جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے اور ابو جو ہیں وہ آئے ہیں اور اب فیکٹری پہ, اس کا مطلب ہے کہ وہاں محاذ پہ بیٹھے ہوئے بیٹے کو یہ فکر بھی تھی کہ پیچھے گھر میں کمانے والا جو ہے وہ جس کے بارے میں عام عوام نہیں جان پاتے کہ کیا چیز ہوتی ہے. ہم فوجی میں اتنا جذبہ ہے, یہ چیز پڑھ کے یہ کتاب پڑھی. جو پہلے جو ہمارے پنو عاقل جی او سی تھے انہوں نے میرے بچیوں کے لیے ایک وظیفہ لگایا, کچھ 1 لاکھ روپیہ وہ ہمیں دیتے تھے وہاں سے زمینوں سے نکلوا کے. لیکن جب دوسرے جی او سی آئے انہوں نے کہا شاید ان کا رشتہ دار ہوگا, انہوں نے بند کر دیا. مجھے 2 سال ملا, لیکن میں پہلے جی او سی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ابھی والے کرتا ہوں, جو کہ یہ ڈائری پڑھ کے مجھے پہلے جی او سی نے دیا تھا. شاید آج کل ہوتا ہے لوگوں میں کسی نے, میں یہ بات صرف کرنا چاہ رہی ہوں عام ہر انسان کی ویسی ہوتی ہے, ہر سولجر کے گھر میں وہی پرابلمز ہیں جو عام پاکستانی کے گھر میں. ہم عوام سے, یہ جو بچے ہیں, یہ جو بھائی ہیں, یہ جو بیٹے ہیں جو سرحدوں پہ شہید ہوتے ہیں, جو وار آن ٹیرر میں شہید ہو رہے ہیں, یہ کس کے بچے ہیں, کس کے بھائی ہیں؟ عام عوام کے بھائی ہیں, عام گھروں میں سے ہیں, پاکستانیوں میں سے ہیں. ان کی جو تکلیف ہے, ان کی جو پرابلمز ہیں وہ بھی ویسی ہیں جیسے عام عوام کی ہیں. لیکن کیا چیز ہوتی ہے, میرے بھائی جب شہید ہوا 2009 میں تو 11,000 روپے اس کی تنخواہ تھی. کیا میرے بھائی نے 11,000 روپے کے پیچھے جان دی؟ نہیں. اگر وہ کسی سیولین فیلڈ میں جاتا, انجینئر بن جاتا, آج وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہوتا, اس کی شادی ہوتی, اس کے بچے ہوتے, جو میرے پیرنٹس کے غم ہے وہ نہ ہوتے, اور وہ آج بہتر کما بھی رہا ہوتا. لیکن کیا چیز تھی جو اسے مجبور کر گئی کہ وہ ملک کے لیے جان دے؟ وہ نیشنلزم ہے, وہ وطن سے عشق ہے. 2007 میں بہت زیادہ خودکش دھماکے ہو رہے تھے, حالات بہت خراب ہو گئے. میں نے فیض بھائی سے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا پڑھنے کو, کہیں ایسے نہ ہو میں پڑھتی رہ جاؤں اور میرے ملک کو کچھ ہو جائے. میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. جب تک پاکستان آرم فورسز کا ایک بھی سپاہی زندہ, اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. ہم یہاں روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں بیٹھے, حلال کریں گے نا. اور اس نے اپنے ایک لفظ کو صحیح ثابت کر کے دکھایا. پھر یونیورسٹی میں سب لڑکیوں کے بھائی لینے آتے تھے. میں نے کہا نا ہر ایک کی خواہشیں, پرابلمس ویسے ہیں, سولجرز کی فیملیز کی بھی ویسے ہیں جیسے عام لوگوں کی. تو میں نے بھائی سے کہا سب لڑکیوں کے بھائی لینے آتے ہیں, میرا بھائی مجھے لینے نہیں آتا. میرے بھائی نے مجھے جو جواب دیا وہ تمام آپ کے ذہن میں جو سوال ہے شاید ان کا جواب ہوگا کہ سب لڑکیوں کے بھائی صرف اپنی بہنوں کے لیے کر رہے ہیں, تمہیں کل فخر ہوگا کہ تمہارا بھائی پوری نیشن کی بہنوں کے لیے کر رہا تھا. یہ باتیں ہیں لیفٹیننٹ فیض کی جو ہمیں یہ چیز کہتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ ہم فوجی خاندان سے ہیں, فوجی ہیں, ہم قوم کے لیے قربانیاں دینا جانتے ہیں, دیتے ہیں, دے رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات جو کرتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ کہ مطلب ایک بچہ ایسا جسے پتا بھی ہو کہ اس کے گھر میں وہ کمانے والا ہے, جب یہ قربانی والا ہم سنتے ہیں نا وہاں, جب لوگ کہتے ہیں کہ فوج اس پیچھے, پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں, ہم اب گالیاں نکال رہے ہیں ہمارے بچوں کو. خدا کی قسم مجھے سب سے زیادہ ملک کا چیز ہے. میں آج بھی قوم کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں. بالکل صحیح. تو مسئلہ ٹھیک نہیں. مجھے جس دن بتایا گیا کہ آپ کے محاذ سے کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں, تو میں نے کہا جی آپ مجھے بتاؤ جو آپ کے پاس بیٹا ہے اس کے بارے میں بتاؤ. میں سمجھ جنگ میں 20 سے رات کو 10 بجے فون آ رہا ہے, کیا میں کروں, کیا ہوگا, بیٹا شہید ہو گیا. اچھا, آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ خبر آ رہی ہے؟ مجھے پتا ہے کہ بیٹا حملے پہ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے 2 دن پہلے, 1 دن پہلے جب صبح اسے رات کو میری بات ہوئی اسے 1 بجے ختم ہے, اسے کہا میں صبح آگے جا رہا ہوں, ایک چھوٹا سا آپریشن ہے, اور اس کے بعد میں جو ہے وہ 3 دن کے بعد واپس آ جاؤں, 13 کو واپس آ جاؤں گا, گھر آ جاؤں گا. آپ فکر نہ کریں, ملاقات ہوگی. کوس پہ جانا تھا, میں نے کہا چھٹی آ جائے گا. تو جب رات, اور کل اس نے کہا تھا کہ رات کو آپ کو کوئی پیغام دے گا, میرے خیریت بتایا گیا, چونکہ میرے سگنل نہیں ہوں گے. تو میں نے اس صاحب سے پوچھا
کہ جی جو آپ کے پاس بیٹا ہے اس کے بارے میں بتاؤ. اس نے کہا جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. چونکہ ہم اوکاڑا رہائش تھی اس وقت ہماری, تو اس نے کہا جی ہم اس کو اوکاڑا لے کے ہیں یا چکوال لے کے ہیں. چونکہ میں چکوال کا ہوں اور ہم فوجی علاقے کے بندے ہیں. میں نے اس کو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے گولیاں پیٹھ میں کھائی یا سامنے کھائی ہیں. کیونکہ پیٹھ میں گولی کھائی چکوال نہیں دفن ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو, آپ کے بیٹے نے گولیاں سینے میں کھائی ہیں. تو میں نے کہا چکوال لے آؤ. تو جب اس جلدے والا بندہ جب یہ سنے ٹی وی تک آیا, اس کو بولے جی فوج یہ کر گیا, فوج غدار ہے, فوج کو توڑ دو, فوج کو, تو ہمیں میں ان بھائیوں سے, ان بزرگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہاں ہم شہداء کی فیملی میں طرف دیکھیں. ایک میں نہیں ہوں. جو لوگ کھڑے ہوئے کہتے ہیں ہمارے شہید, کیا کسی پارٹی کا فوج سے زیادہ بھی شہید ہے؟ بالکل صحیح. تو ہماری قربانیاں کو دیکھیں. بالکل صحیح. بہت 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 شکریہ آپ لوگوں کا, انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ میں اس سے پہلے جب وہ بات ہوئی تھی دنیا نیوز پہ بھی میں آیا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ سنا تھا کہ شہید اور ہے کون شہید ہے. ہاں جی مجھے یاد ہے وہ کنٹروورسی. جی سر, ہم نے بھی اس پہ اللہ کرے یہ قوم ایک ہو جائے. ہم عراق اور دوسرے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. میں چونکہ لکھتی ہوں تو میں نے بھائی کے لیے ایک نظم لکھی ہے جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. یادوں کے دریچوں میں جب کبھی میں جھانکتی ہوں, فقط ایک بار میرے بھائی تجھے خدا سے میں مانگتی ہوں. ہر سمت تم مجھے دکھائی دیتے ہو, ہر سمت تم مجھے دکھائی دیتے ہو, عکس میں دوسروں کے تم اپنی پرچھائی دیتے ہو. یادیں تمہاری میرا سہارا ہیں, جب میں ڈوبتی ہوں وہی میرا کنارہ ہے. میرا بھائی تو سبھی کا مان ہے, میرا بھائی تو سبھی کا مان ہے. عزم و ہمت کی وہ چٹان ہے, وطن سے عشق اس کی رگوں میں دوڑتا ہے, وطن سے عشق اس کی رگوں میں دوڑتا ہے. خون دشمنوں کے جسم سے ایسے وہ نچوڑتا ہے. محمد ایجنسی ہے اس بات کی گواہ, محمد ایجنسی ہے اس بات کی گواہ. کیسے کیا اس نے اس کے چپے چپے کا دفاع. فیض مجھے تو تمہاری یاد آئے گی, فیض مجھے تو تمہاری یاد آئے گی, جب بھی اس دنیا میں بھائی کی بات آئے گی. تاروں سے سجا ایک آسماں تھا وہ, تاروں سے سجا ایک آسماں تھا وہ, جب بچھڑا تو معلوم ہوا میرا بھائی نہیں میرا صاحباں تھا وہ, میرا صاحباں تھا. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے, آپ لوگوں کو حوصلہ دے, ہمت دے, اور آپ لوگ تشریف لائے اس کے لیے بہت شکریہ. میں رکوں گی بریک کے لیے اور پھر آپ سے ملاقات. اے مجاہدوں جہاں کا سبات ہے تم ہی سے, اے مجاہدوں جہاں کا سبات ہے. تمہاری مشعل وفا پروغے شش جہاد ہے. تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا سبات ہے. تم ہی سے اے مجاہدوں جہاں کا سبات ہے.